اور وہ بہترین جزا دینے والا ہے۔ اور خاص طور پر ان کے لیے کہ جنہوں نے اس کے دین کی خاطر دنیا میں ایک تکلیف دہ زندگی گزاری ہو اور لوگوں کی مخالفتیں اور ان کے طعنے اور ان کی گالیاں برداشت کی۔ بہرحال کوئی بھی خالق سے بڑھ کر ان کو جزا نہیں دے سکتا، اور کوئی بھی خالق سے بڑھ کر اس دینی جہاد کی قدردانی نہیں کر سکتا۔ اور یہ جہاد وہی کرتے ہیں جن کی نظریں سوائے اللہ کے اور کسی پر نہ۔ پروردگار عالم سے یہ بھی دعا ہے کہ یہ مہد علمی جامعہ علمیہ سلطان المدارس یہ ان کی امانت اور ان سے بھی بڑھ کر اللہ رسول اور اہل بیت اطہار کی امانت وہ جن کے ہاتھوں میں آئی ہے، پروردگار عالم اس امانت کا حق ادا کرنے کی ان سب عزیزوں کو توفیق عطا فرمائے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 134 کی تلاوت کی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسی قوم کی اصلاح فرمائی ہے، بلکہ خبردار فرمایا ہے کہ جس قوم کے اندر جن ہستیوں کو وہ مانتے تھے، بلکہ یوں کہوں جن نبیوں کو وہ مانتے تھے، ان نبیوں کے نام پر ان کے اندر ایک غلط عقیدہ اور ایک غلط نظریہ پیدا ہو چکا تھا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 134 میں اللہ نے اس عقیدے سے خبردار کیا، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی کتاب میں جب کسی نظریے کو، کسی عقیدے کو غلط قرار دے دے تو پھر قیامت تک کے لیے وہ غلط ہی رہے گا۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھیں قرآن مجید کی قدر و قیمت اور اس کی عظمت کو سمجھیں ہم۔ یہ سب سے آسان راستہ ہے، جو کچھ اس میں بیان کیا گیا، جو کچھ اس میں سے انسان کو واضح طور پر سمجھ میں آ جاتا ہے، پھر اس کی تصدیق یا تردید کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ نہج البلاغہ میں میرے مولا نے فرمایا۔ فرماتے ہیں قرآن سے پہلے کوئی بے نیاز نہیں۔ کیا مطلب؟ جس کے پاس قرآن نہیں ہے وہ نہیں کہہ سکتا میں بے نیاز ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے، اب مجھے حقائق کا پتہ چل چکا ہے، مجھے دین کا پتہ چل چکا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ قرآن کے بعد کسی کو فاقہ نہیں۔ جس کے پاس قرآن ہے، جس کے پاس قرآن ہے سے مطلب یہ نہیں ہے اس کے گھر میں پڑا ہوا الماری میں، جس کے دل و دماغ میں قرآن ہے۔ کیونکہ گھروں میں تو بڑے بڑے سوڑے قرآن قیدی ہو کے پڑے ہوئے، کئی کئی مہینوں اور کئی کئی سالوں سے، اور بڑے مقدس قیدی ہیں۔ کئی کئی لوگ تو قیدی کے اس زندان کا دروازہ بھی نہیں کھولتے، اس سے زندان میں چوم کے واپس بیچ رات چھڑ۔ مقدس قیدی قرآن کو بنایا ہوا۔ تو فرمایا قرآن کے بعد کسی کو فاقہ نہیں۔ یہ نہج البلاغہ کا جملہ ہے۔ کیا مطلب؟
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کے پاس قرآن ہے اسے فرامین محمد و آل محمد کی ضرورت نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، نہ یہ ہو سکتا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز، جو نظریہ، جو عقیدہ قرآن سے سمجھ میں آ گیا، قرآن نے بیان کر دیا جس موضوع کو، پھر اس کو تصدیق یا تردید کروانے کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہی حق ہے جو اللہ نے کہہ دیا اور قیامت تک حق ہے۔ باقی کسی کی بھی تم کتاب پڑھ لو، حتیٰ کہ احادیث کو بھی ائمہ نے فرمایا تب قبول کرنا جب قرآن کے خلاف نہ ہو، لیکن قرآن سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے کہ قرآن کی بات وہاں سے جا کے تصدیق کرائی جائے اور وہ کہے کہ اے گل قرآن دی صحیح ہے تے اے گل قرآن دی غلط ہے۔ تو اس آیت میں بھی جو عقیدہ بیان ہوا ہے، قرآن مجید کی طرف صحیح جس کی توجہ نہیں ہے، یہی غلط عقیدہ ہو سکتا ہے اس مسلمان شیعہ یا سنی کے ذہن میں بھی پیدا ہو جائے۔ آپ خود غور فرمائیے گا۔ پہلے میں آیت کا ترجمہ بیان کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، اور بیان اس لیے کر رہا ہوں بغیر کسی دیگر وضاحت کے کہ آپ اگر توجہ فرمائیں گے تو آپ کو صرف ترجمے سے ہی جو بات اللہ فرمانا چاہتا ہے اس کا اندازہ ہو جائے گا۔ اگرچہ اس آیت میں جن کا ذکر ہے ان کا آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں کن کی بات ہو رہی ہے، لیکن جو نصیحت اللہ کرنا چاہتا ہے وہ آپ کو پتہ چل جائے گی، وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ صرف آپ ہوں اور یہ آیت ہو، بات سمجھ آ جائے گی، اگرچہ ان لوگوں کا نہیں پتہ آپ کو جن کے بارے میں اتری ہے۔ اس آیت میں سنیے غور سے، فرمایا تلک امت قد خلت، یہ سبق کی طرح سنیے، پڑھیے، تلک امت قد خلت، وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، یہ ترجمہ اس حصے کا، وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، لہا ما کسبت، جو کام انہوں نے کیے تھے، جو عمل انہوں نے کیے تھے وہ ان کے لیے، کن کے لیے؟ جو عمل انہوں نے گزرے ہوئے نے کیے تھے وہ کن کے لیے؟ وہ انہی کے لیے۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ عمل ہیں جو تم کر رہے ہو۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یہ بات اللہ کیوں فرما رہا ہے؟ یہ بات اللہ اس لیے فرما رہا ہے کہ اس زمانے میں جب یہ آیت نازل ہوئی ہے مدینہ منورہ میں، تو وہاں ایک قوم رہتی تھی جن کا عقیدہ یہ تھا کہ محنتیں کی ہیں بزرگوں نے تے جنت ڈھینی ہے سانو اور نہ دے صدقے، آج کے لفظوں میں۔ تو اللہ ان سے کہہ رہے کہ وہ جن کے بارے میں تم نے یہ عقیدہ بنایا ہے، تلک امت قد خلت، وہ ایک، ابھی بتاؤں گا وہ امت کون ہے، اس آیت میں ذکر نہیں ہے ان کا، اس سے پچھلی دو آیتوں میں ذکر ہے، لیکن ابھی یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آپ غور فرمائیں کہ اگر نہ بھی پتہ ہو تب بھی اللہ جو سمجھانا چاہتا ہے اس بات کا پتہ لگ جاتا ہے۔ وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، جو عمل وہ کرتے تھے وہ ان کے لیے، تمہارے لیے وہ عمل جو تم کر رہے ہو۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے نہیں سوال کیا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے۔ آسان ہے یا مشکل؟ آسان ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا۔ تو انو سانو نہ بھی پتہ ہوئے وہ گزری ہوئی قوم کون ہے، نہ پتہ ہو جن سے خطاب کیا جا رہا ہے وہ کون ہے،
لیکن جو بات بتائی جا رہی ہے وہ اس آیت کے ترجمے سے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا. اندازہ آپ لگا لیں گے کہ کچھ لوگ ہیں گزرے ہوئے, کچھ لوگ ہیں اب موجود جب یہ آیت اتری ہے, اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے عملوں کی وجہ سے ہم بچ جائیں گے. اللہ کہہ رہا ہے جو ان کے عمل تھے وہ ان کے لیے, تمہارے لیے وہ عمل ہیں جو تم کر رہے ہو. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے. تو تم سے کیا سوال کیا جائے گا؟ تسی کی کر کے آئے ہو. ایک مثال میں نے بنائی ہوئی ہے وہ سناتا ہوں آپ کو کہ یہ جو پچھلوں کے صدقے اسی فلانی ہستی نو مندے آئیں, اونا ایڈا اللہ دی خاطر قربانی دیتی تے موڑ تو دس اونا دے صدقے میں بخشی جائیں. یہ وہ عقیدہ ہے جس کو یہ آیت رد کر رہی ہے. پہلے وہ مثال سن لیں تو آپ کو ذرا آئیڈیا ہو جائے گا. یہ میں کئی جگہوں پہ دے چکا ہوں, جو پہلے سن چکے ہوں ان کے لیے تکرار سبق. ایک بندہ گیا نوکری لوانے, انٹرویو دے میں, ان دا عقیدہ بھی ایسے قوم ورگا آئی جیڑی اس آیت ذکر اشارہ ہویا. انٹرویو دیون گیا تے وہ انٹرویو لوان آلے اس کو پوچھیا کہ جناب تو اسا کچھ سوال پوچھنے تے تو اسا جواب صحیح دے چھڑے اچھے تے نوکری تھوڑی. اسا کہ جی بسم اللہ کرو, تو حکم کرو. انہیں سوال پوچھنے شروع کیتے تے پوچھ دیاں ایک سوال انہیں پوچھیا کہ اے دسن جناب ہو رہی کہ میٹرک دا امتحان بورڈ دا جناب ہو رہا دیتا ہے؟ اندھا جی دیتا ہے. انہیں پوچھیا جناب دے کتنے نمبر آئے؟ اندھا جی ابے اور اندھے 80% آئے. کہن دے نوکری کہن دی لگنی ہے, نمبر کہن دے 10 دا پہ آئے, ابے دے. وہ جڑا انٹرویو لمن آئی او ذرا نرم دل دا بندہ آئی, اس گال بوا دیتی غریب بندہ نوکری نہ دی چانس نہ مس ہوئے. اس آکے اچھا ان دا مطلب ہے تو لیک پیو دا پتر ہے, لیک پیو دا پتر ہے تے موڑ اپنے دس تیرے بھی موڑ نمبر پیو دے نقش قدم تے ٹوریا اس سے. اے جڑے نا پیو دے نقش قدم تے ٹوریا اس سے, میں نو آیت یاد آ گئی جڑی قوم نو جھڑیاں تے بتیاں تے یاد دیں تے او گال بھولی ودی ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اللہ کے جھڑیاں تے بتیاں بعد چلاندے بتیا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. سب تو پہلی گال اے کہ جیڑا او ساری امت دا پیو رسول ان دے نقش قدم تے تو سٹورنا. ٹھیک ہے نا, ساڑھے نال بھی قیامت آلے دے انجی نہ ہوئے جی میں انٹرویو آلے نال ہوندہ پیا. اس دسیا اسا کہ اچھا لیک پیو دا پتر ہے تے موڑ اپنے 10 آندھے جی بالکل 10 دا پیا. دادے اور آندھے 85% آئے یار, بڑے پڑھ دے آن دادے اور حالی میں وہ موڑ گھوٹ بھر گیا انٹرویو والا. اسا کیا جانے اس گال موڑ بھوا دیتی. اسا کیا پیو بھی لیک تے دادا بھی لیک خاندان دا چشم و چراغ ہے. تو تا موڑ کوئی ریکارڈ بنے ہو اسی بورڈ ہے. ہون ٹھو میں نو اپنے نمبر 10 چھا آندھا جی میرے پردادے دے 90%. کتنا غلط عقیدہ ہاتھ تھوڑا نکلتا پیا. اس عقیدے تے کئی جنت اچ گئے بیٹھے. ہاں اس عقیدے تے کئی جنت اچ اپنے بیٹھے. تے اس جنت دا میں تھوڑا نا دسا, اس جنت دا نائے احمقوں کی جنت. احمقوں کی جنت, فولز پیراڈائز. اتھے اپنے بیٹھے. کیوں؟ کیونکہ عمرہ لگ گئیاں, اللہ دا کلام پڑھن دی توفیق نہیں ہوئی تے سورہ تورہ تو بڑھا لینے عقیدے. توجہ فرما رہے ہو؟ راتی میں ایک جشن تے گیا ہویا تو میں تو پہلے ایک بندہ سٹیج تے چڑھے ہویا ہے
تو اتنا زبردست پڑھدا پیا کہ میرا دل کردا پیا اٹھی کے نچن لگ پا. انہاں نوں ہی پتہ ہوندا ہے قوم بڑی موسیقی دی شوقین ہے. انہاں دی روح دی غذا ہے. انہاں دی روح نو اتنے قرآن دی لوڑ محسوس نہیں ہوئی جیڑی گانیاں دی لوڑ محسوس ہوندی ہے. لہذا وہ گانے اتے میک اپ کر کے قصیدہ بنا کے قوم نو پیش کر تو قوم بھی لاٹواں طرح پوندی انہاں دے سامنے. توجہ فرما رہے ہیں. اس آکھیا میرے جناب پردادے دے 90% آیا ہون صبر جواب دے گیا. اس آکھیا اپنا بوتھا گھوم کر تے نوکری واسطے یا پیو نو گھال تے یا دادے نو گھال تے یا پردادے نو گھال. اونا دے نمبرہ تے تیری نوکری جیڑے نمبر اونا رہے آن اونا نال اونا دی نوکری لگنی ہے. اونا دے نمبرہ تے میرا چاند تیری نوکری کوئی نہیں لگنی. نہ ایتھے لگنی ہے تے نہ اوتھے لگنی. یہ آیت کریمہ یہ بیان کری اور یہ ایک دفعہ نہیں 134 نمبر آیت سورۃ البقرہ کی اور 141 نمبر آیت سورۃ البقرہ کی. یہ دونوں ایک جیسی ہیں. تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وہ کیا کرتے تھے تم سے نہیں پوچھا جائے گا. اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو تلک امت قد خلت ہے یہ کون ہے؟ یہ عام بندے یا کوئی بڑے اچھے بندے جنہ دے بارے انہاں دی قوم آخر بعد آلے کہ انہاں دے صدقے ایسا نکل جانا. تو ان کے نام سن لیں. پچھلی دو آیتیں 132 اور 133. میں صرف عربی پڑھتا ہوں پر عربی تو پہلے میں نے ایک اور گالی یاد آ گئی. صلوات پڑھو محمد والے. میں پوچھ دم تسی دسیا ہے میں چوسنی ویکھی ہوئی جی کسی نے بولتا کوئی نہیں. چوسنی فیڈر بھی ویکھی ہوئے. فیڈر بھی ویکھی ہوئے. فیڈر ایک تے چوسنی ایک کی فرق ہو. ہاں ٹائم تھوڑا ہے. فیڈر نو چگو تے دودھ نکل دا ہے تے چوسنی چوگ چوگ کے مر جاؤ بچو کائی شے نہیں نکل. ٹھیک ہے نا. جیڑے پڑھ دن نہ صرف عربی قرآن تے انہوں دا دل ہی نہیں کردا کہ ترجمہ ویکھیں. اے چوسنی چوستے پین 100 سال بھی چوستے رہو ہدایت دے دودھ دا ایک قطرہ بھی تھوڑے منہ وچ کوئی نہیں ہونا. تے قیامت آلے دے تھوانو پتہ لگ سی اے صرف عربی پڑھن دا رواج پاون آلا تھوڑا تے ساڈا مخلص حضرت ابلیس آئی. ٹھیک ہے نا. اس چوسنی دیتی اسی دین دے معاملے ساڑی عقل بچے آلی آئی. اسی وہ چگڑ لگ بچہ تا 2-4 سال بڑھا ہو کے سمجھ جاندہ ہے. تھوڑا بھی بڑھا ہوئے نا تے ماں موہ چوسنی دے وے آندہ نا اور دعا فیڈر دے. اے سکی چوسنی میں کوئی نہیں چوسنی. لیکن اسی ایڈے کاکے آئیں ایڈی سوڑی امت ملی رسول پاک نو اے ساڑھے آلی تو کم از کم نسل در نسل کہ وڈے وڈے ہو جاندن چٹے والا آلے ہو جاندن چوسنی چوس دے راندن. انہوں چوسنی تے فیڈر دا فرق ہی کوئی نہیں پتہ لگا. ٹھیک ہے نا. خوابہ ہے چھے دودھ دھوندا پیا ہے دودھ دھوندا پیا دودھ ایک قطرہ بھی نہیں ہوندا. جیڑا فیڈر آلی چوسنی چوس دا ہے نا وہ جتنی واری چوس دا ہے اتنی واری دودھ ان دے موہ چاہوں. توجہ فرما رہے ہیں. تو میری آپ سے گزارش ہے جیڑے ہوڑتا ہی چوسنی آلے البتہ ایک اور قوم بھی ہے جیڑی نہ فیڈر پیندی ہے نہ چوسنی چوسنی ہے. او نہ ترجمہ پڑھ دیں نہ عربی پڑھ دیں. او تا بڑے اچھے مقام آلے ہیں. میری مجال نہیں کہ انہوں نے بارش میں گال کرا. انہوں نے رب آپ پہ کر سی جیڑا کرنا جیڑے تھلوے لیول تے ہیں. انہوں نے پیانا کہ جے چوسنی چوس دے ہو تے چوسنی چھاڑ کے تے فیڈر پینا شروع کرو. ٹھیک ہے نا. تاکہ اے جیڑا ہدایت دا دودھ اتو اللہ گلایا ای رسول پاک دے ہاتھ بھئی جا کے میرے بندیاں نو دے چھڑ شیطان دی گال مننا چھڑ دیو تے اللہ دی کتاب دا ترجمہ بھی پڑھنا. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد.
بعض لوگ جسم بڑے ہو جاندے لیکن دماغ بڑے نہیں ہوندے. اے تو سب ایک کیوں سن کملے داڑھی ہوندی ہے مچھا بھی ہوندی ہیں لیکن ادھر رال ڈاندی پہ ہوندی ہے ناک باندھا پہ ہوندا ہے اکھی خراب ہوندی ہیں این نہیں کردہ بدا ہوندا ہے. ٹھیک ہے نا. انہوں سدن ذہنی معذور مینٹلی ریٹارڈڈ. ٹھیک ہے نا. جڑے بندے ذرا اس قسم دے ہوندے. اللہ گواہ ہے جس قوم نو اللہ رسول تے اہل بیت ساریا تاکید کیتی ہوئے کہ تھوڑا اے لازمی سبجیکٹ ہے تسی قرآن دے اتے غور و فکر کرنا ہے. او جے نہیں کر دینا تو او بھی اونجی ہے جو مینٹلی ریٹارڈڈ ہوندے نا. ماں پیو تے بھی بوجھ ہوندے رالا وگدیاں پہ ہوندے ناک واندہ پہ ہوندا ہے اکھی خراب ہوندی ہیں. جیڑے بندے اتنی تاکیدہ اتھے تا ایک کہانی سنات کے تے پتہ نہیں لڈوں والی تے چھلے والی نیازاں اگر اس تے بڑا عمل کر دیں. جیڑا جو پکی ترین بات ہے مضبوط ترین دلیلیں ہیں جس کی عہدے انہاں منہ ہی نہیں لگدا. بڑے سیاڑے ٹائم میرے پاس کام ہے. پچھلی 2 آیتیں پڑھ رہا ہوں 132 اور 133 تاکہ پتہ چل جائے وہ جو امت گزر چکی وہ کون ہے جنہ دے سر تے اے عقیدہ بڑھائی بدے. میرے دادے دے 80 نمبر 85 آیا تے پردادے دے 90 آیا. تو اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 132 میں صرف عربی پڑھوں گا کیونکہ آپ کو صرف ناموں کا پتہ چلنا ہے تو نا عربی تو ہی پتہ لگ جائے سڑ انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اسْتَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. یہ 132 ہے. کتنے بندے آگئے کتنے نام آئے ہیں 2 حضرت ابراہیم اور حضرت یہ کوئی معمولی بندے اللہ کے برگزیدہ بندے. ٹھیک ہے نا. کوڑے عقیدے بھی سچیاں دے نا تے ہی بڑھ دیں کوڑیاں دے نا تے کوئی عقیدہ نہیں چلتا. توجہ فرما رہے ہیں جتنے کوڑ ہوندے اے سچیاں دے نا تے ہی ٹوریندے. کوڑ بولن والے بڑے سیانے ہوندے تو انہاں دا دادا ابلیس ہے وہ سارے نوں سکھائیندا ہے اینج کوڑ مارو تاں دیندار لوگ بے دین بن سن دین سمجھ کے اس شہر او سمجھن اسی دین تے ٹردے پے ہیں تردے میرے آنکھیں تے پے ہو سن تے پتہ سر انہاں ہونا کوئی. آیت نمبر 133 ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. 2 پہلے آن تو 2 اور آگئے اسماعیل اور یہ دونوں معمولی ہیں نہیں. حضرت یعقوب بیٹے ہیں حضرت اسحاق کے حضرت اسحاق بیٹے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے اور حضرت اسماعیل بھائی ہیں ستیلے مائیں مختلف تھی حضرت اسحاق کے. اور یہ قوم جنہوں اللہ آندہ پیا ہے انہاں دے عمل انہاں واسطے جڑے لگ گئے تے تھوڑے واسطے او عمل ہیں جڑے تسی پہ کر دے او جڑے کر دے ہاں تھوڑے کو نہیں پوچھنا تھوڑے کو وہ پوچھنا تسی کی کار کیا ہے. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان سے کہہ رہا ہے کہ تسی میں نو پتہ ہے بڑے ابراہیم دے بوت بھنن دے قصیدے پڑھ دے ہو تے نال ہی سانو پہ آندہ تسی بھی بڑی خیبر پڑھ دے ہو تے نعرے مار دے ہو. قیامت آلے دے میں نہیں پوچھنا کہ ہاں بھائی بنی اسرائیل دا بندہ فرد تو آ گیا ہے ذرا میں نو سنا نا میرے سونے ابراہیم بہت کیوے بھننے آن تے میں تینو چھاڑ دے سا تو جنت بھاگ جانا تے آ میرا علی علی کرن آلا تو میں نو خیبر سنا تے تینو میں چھاڑ دے سا. اے نہیں آکھنا ابراہیم دا نام لاون آلے نو میں آکھنا ہے ابراہیم تک کچھ سکھاویں آیا ہی تینو جیڑا وہ سکھا کے گیا ہی اپنے عمل نال دس تو کی کر کے آیا. ٹھیک ہے نا. تے خیبر سن کے آج میں خوش نہیں ہونا خیبر آلہ تہائی امام المتقین
تیری زندگی دسیا تیرے وچ کوئی تقوی آئی ہے؟ تقوی نا دی شاید کوئی نہیں، تے جے کوئی نہیں تے او تا تیرا امام ہی کوئی نہیں۔ تو جیڑا تیرا اصلی امام آئی ان دے پیچھے جا کے کھلو، اے نا لون نال کوئی کسے دا امام نہیں بڑھتا۔ تو قرآن کی تعلیم یہ ہستیاں کب کیا عقیدہ صحیح ہے، ان ہستیوں سے ہمارا تعلق کیا ہونا چاہیے؟ سونیاں زلفہ مدینے آلے دیاں تے سونے کپڑے تے سونی چال تے ساری دنیا صدقے، انج اللہ خوش ہو جاندہ؟ نا، اللہ قدر خوش ہوندہ ہے یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ اے جنت صدقے تے واری ہوندے پہ ہو، جدن تے یہ نہ دی گال نہ منو، اللہ تو آتے صدقے واری نہیں ہوندہ، نہ اللہ نو اے چلاکیاں لگ سکتے۔ ٹھیک ہے؟ آج آپ دیکھ لو اس عقیدے کا نتیجہ کیا ہے؟ اے پورے پاکستان 12 تے 17 ربیع الاول جھنڈیاں بھی تے بتیاں بھی تے کیک بھی، ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ، لیکن یہ سارے جشن منا کے بھی پاکستان رشوت گھٹ نہیں ہونی، کیونکہ اصل جڑا رویہ ہونا چاہیے رسول پاک دے نال تعلق ہونا چاہیے، ان دی تھارے شیطان ساڑھے موہت ایک چوسنی گھٹ چھڑ دیئے بھئی انج کر کے تسی رسول راضی کرو تو اڈا ہاتھ پاس کے جنت لے جاسی، او دے دھیان ہی نہ کرو، او دے دا ٹینشن ہے، او دے حلال کھانا پہندا ہے، او دے سچ بولنا پہندا ہے، انہا رولے پہنڈ دی کیڑی لوڑ، دب کے رکھو، رشوتہ کھاؤ، حرام کھاؤ، موڑ ایک دیکھ پکا کے دے چھڑو جشن تے، اللہ بھی راضی رسول بھی راضی تے دب کے رکھو آرکھو۔ اے دین شیطان دا گھڑیا ہویا تے لوگا جوان چھڑیا تے اے دین بیمانہ نو ڈھیر پسند بیمانہ نو ڈھیر پسند کیویں جس لئے کوئی خطیب دستا ہے نا اے کام کیتے ہیں 70 سال دے گناہ معاف ہو جاندے، کام بھی ایڈا کوئی نہیں ہوندہ تے جیڑے وچ بے ایمان بیٹھے ہوندے نا، جیڑے غلط کام کردے ہیں وہ ڈھیر اچھی سبحان اللہ ہوندے، انہاں نو ڈھیر سواد ہوندہ، جیڑا نیک ہوندہ ہے نا وہ سوچتا ہے بھئی اے موڑے شریعت دا رولا اللہ کس وقت رکھے ہوئے، ٹھیک ہے نا؟ جے این چٹکی وجائے ہیں جنت انج بندہ بڑھ جاندہ ہے 70 سال دے کئی پچھلے معاف کریندن کئی اگلے بھی معاف کرا چھڑ دیں، جیڑا جیڑی لمبی چھڑے او اوڈا ہی زیادہ سبحان اللہ دا قابل ہوگا تے جیڑا بالکل صاف صاف ستھری گال جیڑی قرآن اچھ لکھی ہو دس سے جیڑی روایات صحیحہ اہل بیت جیڑی قرآن دے نال میچ کر دیا خلاف نہیں، اون دیا نہ گلہ چنگیاں لگ دیا تو نہ ایڈی شکل چنگی لگ دیا، لہذا ایتھے بان آلے بھی تو آتو ڈھیر سے آئے او بھی آندے تھانو جے چوس نہیں پسند دینا تو بڑھ اسی بھی چوس نہیں دینی تھوڑے موہ تو سی دودھ دے شوقین ہی کوئی نہیں تو ایویں رہو تو میں اور اس فارمولے کی آج کے دن کی اپلیکیشن، اس فارمولے کا آج استعمال قبلہ محمد حسین نجفی صاحب اپنی ذمہ داری ادا کر کے دنیا تو ٹور گئے، جیڑے پچھے نہ انہاں دے منن آلے انہاں نوی اللہ یوں پیاندہ ہے محمد حسین نجفی تلک امتن قد خلق، وہ ایک شخصیت تھی جو گزر گئی، لہا ما کسب، انہوں نے جو زحمتیں کی، انہوں نے جو جہاد کیا، اس کا جو مقام ملے گا وہ اسی کو ملے گا۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، کوئی یہ نہ سمجھے اسی تو انہوں مندے ہیں ایڈے عالم نو اسی بھی نکل جائیں، یہ فارمولہ ہر جگہ اپلائی ہوتا ہے۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ،
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹਾਦ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਤਾਨਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਾਲ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੁੜ ਤਾਂ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਸੋ ਨਾ ਨਾਲ ਖਲੇ ਹੋਏ ਵੀ, ٹھیک ہے؟ نہیں تو صدقے واری ہوون نال وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ کیا کرتے تھے ان عملوں کا سوال تم سے نہیں کیا جائے گا۔ میرا وقت تمام ہے اور میں مصائب کا ذکر نہیں کرتا، انشاءاللہ علماء کرام موجود ہیں، پہلے بھی پڑھیں اور اب بھی مصائب پڑھیں گے انشاءاللہ، تو آپ علماء کرام سے استفادہ کریں گے۔ پروردگار عالم ہماری سکلین والی زندگیاں قرار دے، قرآن مجید اور محمد و آل محمد کے فرامین کے سائے میں آنکھیں بند کر کے نہیں، معرفت کے ساتھ شعور کے ساتھ زندگیاں گزارنے کی اور دوسروں کو اس راستے کی طرف دعوت دینے کی پروردگار ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔